1960 और 1970s की दहाई में मेरा प्यारा लाहौर कैसा हुआ करता था। आइए कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी यादें। पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्में याद है किसी को? पहली कौन मशीन गैस किधर लगी थी? अच्छा, और सैर करने लोग पता किधर जाते थे? कि ट्रेनों की ट्रेनें लाशों से भरी हुई आई थी। क्या आपको पता है वो लाशें किधर दफन है? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ 2 महीने की लंबी और मज़ेदार छुट्टियों के बाद आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे 1960 और 1970s की दहाई में मेरा प्यारा लाहौर कैसा हुआ करता था, जिस लाहौर की सकाफत को हमने मार डाला। आइए कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी यादें। लाहौर में मशकी जब पानी का छिड़काव किया करते थे सड़क पे, मैं पुरानी फिल्में जब देखती हूँ ना, मुझे पुरानी फिल्में गज़लों का बड़ा शौक़ है, तो मैंने ये देखा हुआ है। और अक्सर औक़ात आगे एक आदमी की डंडे पे ना घंटी बजाता चलता था कि मशकी पानी उससे एकदम ठंडा हो जाती थी सड़कें, बाहर की जगहें। अच्छा, हमारे बचपन में लाहौर में लोगों को फिल्मों का बेइंतहा शौक था। लाहौर में तो अब तो खैर 2-3 सिनेमा रह गए हैं ना, पहले बहुत होते थे। और आपको पता है इसकी प्रमोशन कैसे होती थी? टांगा गाड़ी के पीछे बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते थे उस फिल्म के, और अक्सर ढोल वाले साथ बैठते थे और ढोल बजा बजा के अनाउंसमेंट और प्रोग्राम, वो फिल्म के बारे में डिटेल्स बताते थे। पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्में याद है किसी को? नायला 1966 में ये नाज सिनेमा में लगी थी, और नाज सिनेमा और नगीना सिनेमा दोनों एक ही अहाते में थे। उधर एक बहुत पुराना तारीखी गुंबद हुआ करता था, लेकिन उसके बारे में लोग आजकल ज़्यादा जानते नहीं हैं। काफ़ी बुरे हालात में है वो आजकल। इस फिल्म में शमीमारा दर्पण और संतोष कुमार ने काम किया, माला बेगम ने गाने गाए थे जो बड़े फेमस हुए थे। फिर 1975 में वीसीआर का दौर आया। मुझे याद है उस जमाने में वीसीआर किराए पे आते थे और 3-3, 4-4 फिल्में लोग लेके आते थे कि भाई अब किराए पे ले रहे हैं तो भाई पैसे पूरे करने हैं, रात को वापस देना है वीसीआर, या रात को आया तो सुबह देना है। तो मुस्तकिल, अच्छा, घर वाले, ख़ानदान वाले, दोस्त अहबाब सब जमा हो जाते थे। अगर आम का मौसम है तो मुझे बहुत अच्छे से याद है बाल्टियों में बर्फ़ में आम लगते थे, आम पार्टी चल रही है, फिर खाना हो रहा है, जो लोग आ रहे हैं वो एक एक डिश लेके आ रहे हैं और बड़ा धूम धड़क्का, और फिल्में और 4-4 फिल्में। उस चीज़ ने सिनेमा की इंडस्ट्री को बड़ा डैमेज किया, क्योंकि अब लोगों को तो घर बैठे वो चीज़ देखने को मिल रही थी और इंडियन फिल्में मिल रही थी। तो ज़्यादातर सिनेमा हॉल 1975 की दहाई से आगे और उस दौरान के बाद शिफ्ट हो गए प्लाजाज में। लाहौर का ओरेगा सिनेमा गुलबर्ग की एलीट क्लास के लिए हुआ करता था, जबकि अलहमरा और अलफला भी बहुत खूबसूरत सिनेमा हॉल थे। जब मैं 1983-84 में पंजाब यूनिवर्सिटी आई थी मास्टर्स करने, तो इन दोनों सिनेमा हॉल में हम जाके फिल्में बहुत देखा करते थे। इरम, रेक्स, निशात, रतन, ये बड़े अपने वक्त के मशहूर सिनेमा हॉल रहे हैं। और लोग गैलरी और बॉक्स में, अमीर अमीर लोग भी आके फिल्म देखते थे, पूरी फैमिलीज आती थी, एक ग्रैंड आउटिंग समझी जाती थी। अलहमरा सिनेमा का लाहौर में जो था माल रोड पे, उनका जो गैलरी थी वो 2 थी और बड़ी ऊंचाई पे थी, और वो पहला सिनेमा हॉल था जिसकी 2 गैलरीज थी। और लाहौर में पहली कौन मशीन गैस किधर लगी थी? रीगल के पास। और लोग वहाँ से 8 आने की कोन, जी जी सस्ता ज़माना था, 8 आने की कोन लेते के खाते थे, और इट वॉज अ नॉवेल्टी। अच्छा, और सैर करने लोग पता किधर जाते थे? पुराना एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन। अच्छा, पुराने एयरपोर्ट में मुझे तस्वीरें मैंने बहुत पुरानी देखी तारीखी, तो डार्क ग्रीन चमड़े के ना सोफे थे, और पहली दफ़ा
جو مشین لگی وہ پرانے ایئرپورٹ پہ لاہور کے لگی تھی، جب پاکستان میں لگی تھی یہ، جدھر بوٹلز رکھی ہوتی ہیں نا، 50 پیسے کا سکہ ڈالے تو بوٹل پڑم کر کے سامنے آ جاتی ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ جان بوجھ کر کھوٹے سکے ڈالتے تھے اس مشین میں، اور بڑی انجوائمنٹ ہوتی تھی کہ جی ہنسنا کہ جب وہ مشین ریجیکٹ کر دیتی تھی کھوٹا سکہ۔ اچھا، لاہور میں بینڈ باجے اور گھوڑے کے بغیر تو بارات کا تصور ہی نہیں تھا، اور لاہور کے 13 دروازے ہیں، آپ کو پتا ہوگا اندرون شہر کوئی دروازہ ایسا نہیں تھا جہاں بینڈ باجے والے کی دکان نہ ہو۔ جو 2 بینڈ بہت مشہور تھے، ایک سونی کا بینڈ اور ایک پٹیالہ بینڈ۔ پٹیالہ بینڈ آج بھی جو بینڈ ماسٹر تھے حاجی عبدالحمید پٹیالوی، ان کے پوتے مختار احمد پٹیالوی چلا رہے ہیں، اور لاہور میں ایک مدت تک لوگ جن کے بینڈز تھے نا، ان کا تعلق کہیں لدھیانوی تھے، جالندھری تھے، پٹالوی تھے، گرداسپوری، اگروی، وہ اپنی دکانوں کے باہر سیٹھ ضرور لکھتے تھے۔ یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اتنی بھی میں پرانی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ یہ چونکہ کافی وقت تک آج بھی یہ ہیں 2 بینڈ والوں کی دکانیں، تو یہ اچھا۔ اور دوسرا، پولیس اور آرمی کے بینڈ بھی آتے تھے، شادیوں پہ بینڈ بجتا تھا۔ یہ جو فوج کا بینڈ منگوایا ہے ہم نے، تو پولیس کا، پھر آرمی نے تو منع کر دیا کہ ہمارا بینڈ شادیوں پہ گانا بجانے نہیں جائے گا، تو لیکن پولیس کا بینڈ اب بھی آتا ہے۔ اچھا، ایک چیز جس کو میں نے کبھی دیکھا نہیں، تصویروں میں دیکھا، پیا کبھی نہیں، کیونکہ یہ ہمارے سے بھی بہت پرانی باتیں۔ شہر میں ایک بوتل ملا کرتی تھی جس کو گولی والی بوتل بولتے تھے، تو اس میں ایک مخصوص طریقے سے دکاندار ایک گولی جس کو بنٹا کہتے تھے، انگوٹھے سے اس کو اندر کرتا تھا، اور لوگ بڑے مزے میں منہ لگا کے پیتے تھے۔ ایک مشروب جو میں نے بالکل پیا ہے، اور کیا لذیذ مشروب تھا، اندرون شہر ہم گئے تھے اس کے لیے، بھاٹی گیٹ میں میٹھے اور گلابی دودھ کا بنا ہوا شربت، اور کیا لذیذ ذائقہ، کہ زبان سے آج بھی میرے وہ ذائقہ نہیں جاتا۔ لیکن مجالے کبھی کوئی ان شربتوں سے بیمار ہوا ہو، جی پیٹ خراب ہو گیا، نوزیا ہو گیا، کچھ نہیں۔ منٹو پارک جو آج کا اقبال پارک ہے، وہاں لوگ بسنت پہ اور فروری کے موسم میں پتنگیں اڑاتے تھے، وہ مین جس کو کہتے ہیں نا گڑھ تھا، جہاں سارا لاہور جمع ہوتا تھا، پتنگیں اڑتی تھی۔ ایک طرف اکھاڑا تھا جہاں نئے اور پرانے پہلوان کشتی لڑتے تھے، دوسری طرف بیڈمنٹن کا کورٹ تھا۔ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ریلوے اسٹیشن ایک اور جگہ ہے، میں تذکرہ کرنا بھول گئی، جہاں لوگ انجوائمنٹ کے لیے سیر کرنے جاتے تھے، جیسے پرانا ایئرپورٹ۔ اور مجھے ڈاکٹر مہدی حسن لے کر گئے ایک دفعہ پلیٹ فارم نمبر 1۔ آپ کو پتا ہے جن لوگوں نے ہجرت کری انڈیا سے، اور ہم سنتے ہیں اور ہم نے وہ تصاویر دیکھی کہ ٹرینوں کی ٹرینیں لاشوں سے بھری ہوئی آئی تھیں، کیا آپ کو پتا ہے وہ لاشیں کدھر دفن ہیں؟ پلیٹ فارم نمبر 1 ریلوے کی پٹریوں کے نیچے میس گریوز ہے، جدھر وہ دفن ہے۔ اور مجھے ڈاکٹر مہدی صاحب ایگزیکٹ وہ اسپاٹ، یہاں سے وہاں تک میلوں میس گریوز۔ میونسپل کارپوریشن کا صفائی جو کرتے تھے نا لاہور میں، پہلے پرانے لاہور میں، وہ آج کل کی صفائی سے بہتر تھی۔ وہ چونا پھینکتے تھے، چونے سے یہ ہوتا ہے کہ کیڑے مکوڑے اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ایک ان کے لیے زہر ہے، تو بہت صفائی ہوتی تھی۔ ایک پانی والے تالاب کے ساتھ ایک حویلی تھی جس کو بلاقی شاہ کی حویلی تھی، اس پہ آج بھی بلاقی بینک کا نام، وہ نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ آپ کو کبھی موقع ہو وہاں جائیے، وہاں آپ کو پتہ ہے پنکھا کون سا ہے؟ 1940 کا چھت کا پنکھا، اور جو سوئچ 1940 کے تھے نا وہ لگے ہوئے ہیں، آج تک بھی بہترین کام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں نہیں منحوس کہ وہ روز خراب ہو گیا، یہ سوئچ خراب ہو گیا، یہ بدلوا دو، وہ بدلوا دو، کچھ بھی نہیں۔ پتہ ہے یہ جب میں ساری ریسرچ کر رہی تھی تو
مجھے یہ بڑا رنج ہوا کہ یہ جو ایک لاہور کا کلچر تھا، لوگ باہر دالان میں، بڑے امیر امیر لوگ اچھے موسم میں چارپائیاں ڈال کے سوتے تھے. مجھے اپنے نانا کا گھر یاد ہے، وہ لکڑی کا ایک وہ ہوتا تھا سٹینڈ جس پہ مٹکے رکھے جاتے تھے اور برف کے ساتھ ٹھنڈے مٹکے، اور ہمارے نانا کے یہاں وہ موتیے کی بیلیں اور جھاڑ بہت تھے، تو ہماری نانی موتیے کی بیلیں چن کے ان کو پرو کے ان کے لمبے لمبے ہار بنا کے وہ مٹکوں کے گرد ان کو گردن پہ لپیٹا جاتا تھا. وہ بڑا ہمارا ایک مزے کا ٹائم ہوتا تھا، اور پیڈسٹل فین لگے ہوئے اور ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے، سارے بچے لان میں بھاگ رہے ہیں آدھی رات کو، مطلب کوئی گھر کے اندر نہیں، بہت انجوائے کرتے تھے. یہ ساری چیزیں، ساری یہ محبتیں، سارا یہ مل جل کے چیزوں کو انجوائے کرنا، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بانٹنا، پتہ نہیں کدھر گیا. لاہور اب وہ لاہور نہیں رہا. آج تک کے لیے اتنا ہی. خواتین و حضرات، خدا کے لیے پروگرام دیکھیں تاکہ میرا جلدی سے چینل مونیٹائز ہو. خیر ویورشپ تو ماشاءاللہ ہماری ممبرشپ تو آ گئی ہے، مگر ضرور آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو لوگوں سے شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو پھیلائیں. جو لوگ ان چیزوں کو انجوائے کریں گے اور ان کی بہت کچھ پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.